يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. محترم پیارے بھائیوں، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا موضوع ہے ایمان کا تیسرا رکن. ایمان کا تیسرا رکن کتابوں پر ایمان رکھنا. کتابوں پر ایمان رکھنا کس طرح اور کتابوں پر یقین اور توکل کس طرح. ایمان بالکتاب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایمان بالکتاب کا مطلب اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. اس کے کئی الگ الگ شرائط ہیں، اصول ہیں، اور اس کے کئی الگ الگ پوائنٹس ہیں جس کو میں گناتا چلوں. اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین. پہلی بات، جو ایمان بالکتاب، جو جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان بالکتاب کو شرط قرار دیا تھا. جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول نے کہا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. اللہ پر ایمان، جس کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور ایمان بالملائکہ، اور اس کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں. تیسرا ایمان کا رکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے قرار دیا، وہ ایمان بالکتاب ہے، جس کا پہلا پوائنٹ، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ التصدیق بمنزل من اللہ. ہم اس بات کی تصدیق کرنا، اس بات کو قبول کرنا کہ یہ کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. یہ مذہبی کتابیں کئی کتابیں ہیں، مگر اسلام میں جن کتابوں کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہم پر بے حد لازم اور ضروری ہے. کہ اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء پر نازل کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری بات، جو دوسری شرط ہے کہ ایمان بالکتاب، کتابوں پر ایمان رکھنے کے متعلق، وہ کلام من اللہ ہے. کہ ہم اس بات کے یقین اور اس بات کا ایمان رکھنا چاہیے کہ آسمانی کتابیں جو بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہوتے ہیں. وہ فرشتوں کا کلام یا انبیاء کا کلام یا اپنی طرف سے من گھڑت یا بنائی ہوئی باتیں نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اس طرح سے اسے ایمان اور تصدیق کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. تیسری چیز، تعظیم، کہ ہم ان کتابوں کا احترام، اللہ کے کلام کا احترام، ان کتابوں کو ہم عزت دینا چاہیے. تو اسی وقت ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں. اسی وقت ہمارے تصدیق کرنا، ہمارا قبول کرنا ظاہری طور پر دکھتا ہے. کہ کوئی کتاب یا کوئی چیز اللہ کی، یعنی قرآن ہو یا دوسری کتابیں کہیں پر پڑے ہوئے ہوں، یا اس کا ورق بھی پڑا ہوا ہو، یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو اسے اٹھانا، اسے عزت و احترام سے کسی پاک جگہ پر رکھنا، اس کی عزت کرنا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے. چوتھی چیز، الشریعہ واجب الاتباع. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں میں نازل کیا ہے، جو بھی اللہ کا کلام ہے، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، واجب الاتباع ہیں. ہر قوم پر ایک کتاب اتری، جیسا کہ اس کے لیے قرآن اور حدیث میں دلائل ہیں. تو اس قوم اور اس امت کے لیے جو آخری امت ہے، قرآن نازل ہوئی، جو قیامت تک باقی رہے گی. ہر کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب واجب الاتباع ہے. ضرور اس پر اطاعت کرنا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کی تعظیم اور اس کا احترام کچھ معنی نہیں رکھتا. اس پر اتباع کرنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، یہ اصل چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. پانچویں چیز جو ہر مسلمان یا ہر کتاب والوں، اہل کتاب کے لیے ضروری ہے کہ لا یکذبھا، کہ ان کتابوں کے متعلق ہرگز ہم جھٹلانا نہیں چاہیے، نہ اس پر جھوٹ بتانا چاہیے، نہ ہی ہم اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ آیت اس طرح کی، ومن اظلم من اللہ، یعنی اللہ کے متعلق جھوٹ باندھنا یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اس طرح کی آیتیں اللہ نے نازل کیا.
تو اس سے پہلے کی کتابیں کو نہ ہم مکمل تصدیق کریں گے قرآن سے پہلے کتابوں، اور نہ ہی ہم مکمل جھٹلائیں گے۔ ایمان رکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ کی جانب سے کئی کتابیں نازل ہوئے ہیں اور اکثر نبیوں پر یہ کتابیں نازل ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس طریقے سے ہم ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد میں چند کتابوں کا ذکر کرتا چلوں جو ہمارے سامنے مشہور ہیں، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ ہم کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، مسلمان اسی وقت کہلائے گا جو قرآن اور حدیث کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا اور اسے تصدیق اور قبول کرے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی، آخری نبی پر نازل ہونے والی آسمانی آخری کتاب قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے۔ اس کے کئی کتابیں نامے ہیں، اس کتاب کے کئی نامے اور صفتیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس بات کو یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب اور ضروری فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو نہ مانے اور نام اپنا مسلمان رکھ لے تو مسلمان ہی نہیں کہلاتا۔ اس کے بعد اس سے پہلے کی کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ تورات ہے، اور اس سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل ہے، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر کئی صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، جیسا سورۃ الاعلیٰ میں اس کی دلیل ملتی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اسی طرح کئی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، جیسا کہ ایک خاص صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے، بنی اسرائیل کے صحیفے تھے، اس طرح ذکر کہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالکتاب کے متعلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں اور کن کن پر نازل ہوئی ان کا ذکر کرتے ہوئے کیا ہی بہترین کہا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے اس کتاب پر جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی مسلمانوں پر، آخری امت پر نازل ہونے والے قرآن پر، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وما انزل الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوئی، و اسحاق، اسی طرح اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اسی طرح کے کئی ایسے قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کہا وما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے اور کتابیں دی گئیں، و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل دی گئی ہے، وما اوتی النبیون من ربہم، جو بھی نبی جو بھی رسول کو کتاب اور صحیفہ ملتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان باتوں پر، یعنی ان کتابوں پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں، احترام کریں اور ان کی تصدیق کریں، اور ساتھ ساتھ میں اس کی اتباع واجب ہے، واجب الاتباع ہے۔ اور ایک آخری چیز جو کتابوں کے متعلق، آسمانی کتابوں کے متعلق یا ایمان بالکتاب کے متعلق ہے کہ جو بھی چیز ہم ان سے، یعنی آسمانی کتابوں سے جو بھی بات سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو تیسری بات، آخری بات ہے کہ وہ ضرور دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، آپ کو اگر ایک آیت، ایک بات بھی کیوں نہ معلوم ہو، ضرور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، آپ میسیج کے ذریعے، یا خود آپ اپنی زبان سے کسی نہ کسی طریقے سے، کئی وسائل جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ہر کسی نہ کسی وسیلے سے آپ دوسروں تک ہر بات جو آپ سنتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں، پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو الایمان بالکتاب اسی کو کہتے ہیں کہ ان اللہ کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کریں، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تعظیم کریں اور اس کی اتباع کریں، اس ہرگز نہ جھٹلائیں اور اپنی طرف سے جھوٹ نہ باندھیں، اور جو بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ ان باتوں کو یاد رکھیں اور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔